ندی جوڑیاں جس میں اس وقت میرا یہ جندر کوک رہا ہے، کوہ مل کی بہت سی آبشاروں، چشموں اور ملاچ نامی ایک چھوٹی ندی سے مل کر اپنی جولانی ترتیب دیتی ہے۔ ملاچ میرے جندر سے تقریباً 1.5 میل پیچھے جوڑیاں سے آ کر ملتی ہے۔ ان چشموں میں سے بیشتر جھاڑے اور گرمی کے دنوں میں سوکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑیاں میں پانی خاصا کم ہو جاتا ہے۔ تاہم خشک سالی کے دنوں میں بھی اس میں اتنا پانی ضرور موجود رہتا ہے کہ وہ یہاں موجود جندروں کے بھاری پاٹوں کو دھکیل سکے۔ لیکن بدترین خشک سالی والے اس سال کئی ماہ تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام جندر جو یہاں سے ندی کے بہاؤ کی الٹی جانب واقع ہوتے تھے اور جو اب مدت سے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو گئے تھے۔ تاہم ملاچ اور جوڑیاں کے ملاپ سے میرے جندر والے مقام پر ندی میں اتنا پانی اس بدترین خشک سالی کے دنوں میں بھی ضرور بہتا رہا تھا کہ جندر گھنٹے بھر میں 12-14 سیر دانے پیس ہی ڈالتا تھا۔ اس سال باقی جندر بند ہو جانے کی وجہ سے میرے جندر پر چونگوں کا رش بڑھ گیا تھا کہ کوہ مل اور کوہ میال کے ارد گرد واقع دیہات کے لوگ جو پہلے اپنے قریبی جندروں سے اناج پسوایا کرتے تھے، انہیں بھی اناج پسوانے مجبوراً میرے پاس ہی آنا پڑ رہا تھا۔ ان دور دراز کے دیہاتوں سے آنے والے لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ اسی دن اپنے آنے والے دانے پسوا کر لے جائیں تاکہ انہیں اتنی دور سے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ہر آنے والا مجھ سے درخواست یا تقاضا کرتا کہ میں اسے ابھی اور اسی وقت پیس دوں، اور جب میں اسے اپنی باری کا انتظار کرنے کو کہتا تو وہ مجھے 5 سیر فی من پسوائی کی پیشکش کر دیتا۔ پہلے تو کئی دن تک میں ان لوگوں کی ان پیشکشوں کو رد کرتا رہا، لیکن ایک روز جب میں جندر میں لیٹا پسار کو کمرے میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں ان دور سے آنے والوں کی پیشکشیں قبول کر لوں تو خشک سالی کے اختتام تک اتنے پیسے ضرور جمع کر لوں گا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ چنانچہ زیادہ منافع کے پیش نظر میں قریبی گاؤں کے لوگوں کو ہفتے بعد کا وقت دینے لگا اور دور سے آنے والوں سے بھاؤ تاؤ کر کے انہیں چونگے پیس کر دینے لگا۔ جو ہی کوئی اجنبی گدھے پر لدی چونگے لیے جندر کے صحن میں اترتا، میں سمجھ جاتا کہ وہ کسی دور دراز کے گاؤں سے آیا ہے، چنانچہ اس سے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا۔ جو ہی سودا طے پاتا، میں باری پر لگی ہوئی چونگ کو پرے ہٹاتا، جتنا آٹا پس چکا ہوتا اسے ایک طرف اکٹھا کرتا اور اس آدمی کی چونگ جندر کے کھارے میں انڈیل دیتا، جس سے دانے آہستہ آہستہ جندر کے گھومتے ہوئے پاٹ کے سوراخ میں گرتے رہتے اور کھائی میں باریک آٹے کی صورت بکھرتے رہتے۔ اگر میں سمجھتا کہ اناج زیادہ ہے اور اسے پیسنے میں زیادہ وقت لگے گا تو جو ہی اناج والا دھوپ سینکنے کے لیے باہر صحن میں جاتا، میں چپکے سے پڑوں کو گھمانے والے چرخے کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کی میخ کو کھینچ کر جندر کی رفتار بڑھا دیتا اور جندر موٹا موٹا آٹا کھائی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ یوں جتنی دیر میں وہ پہلے 1 من دانے پیس رہا ہوتا، 1.5 سے 2.25 من پیس کر رکھ دیتا۔ جو ہی وہ آدمی مجھے 1 سیر فی من اضافی پسوائی کے ساتھ ساتھ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتا، میں کٹائی کے طور پر لیے ہوئے موٹے آٹے کو دوبارہ کھارے میں انڈیلتا اور لکڑی کی میخ کو نیچے کھینچ دیتا۔ جوں دن گزر رہے تھے، پانی کم ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ کوہ رمیال کے دوسری جانب بہنے والی ندی نیلا میں چلنے والے تمام جندر بھی خشک سالی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ ابلے ہوئے دانوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا اور سپہر کے بعد چلنے والی ہوا جسموں کو چھیدتے ہوئے گزرنے لگی تھی، لہٰذا مجبوری کے باوجود مغرب کے بعد کوئی بھی شخص ندی کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور میں سرے شام ہی باہر کے کام نبیڑ کر جندر کے کونے میں آگ جلا کر مطالعے میں غرق ہو جاتا اور اس وقت تک غرق رہتا جب تک جندر کی سریلی گونج کوک میں تبدیل نہ ہو جاتی۔ انہی سرد دنوں میں سے ایک دن سویرے سویرے ایک آدمی اپنا اناج لے کر آ گیا۔ 4 بڑی چونگیں تھیں،
जिन्हें वो 2 गधों पर लाद कर लाया था। मैं दिन भर उसी के दाने पीसता रहा। जब उसकी आखिरी चूंग खत्म हुई तो मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थीं। उसके जाने के बाद मैंने एक ही चूंग पीसी। इतने में इशा की नमाज का वक्त हो गया। उन दिनों मैं पाबंदी से नमाज अदा किया करता था। मैंने एक बड़ी चूंग खारे में उंडेली और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद मैंने जंदर के पिछवाड़े जाकर पानी वाला पुश्ता जरा सा ऊपर खींचा ताकि जंदर की रफ्तार धीमी हो जाए और एक ही चूंग ज्यादा देर तक पिसती रहे ताकि मैं सुकून से सोता रहूं। वापस आकर मैंने जंदर की रफ्तार और खारे में पड़े हुए दानों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं कम से कम 5 घंटे आराम से सो सकता हूं। उन दिनों दरवाजों के सिर्फ बाहर की जानिब कुंडियां या आगली वगैरह हुआ करती थीं। अंदर की जानिब कुंडियां लगाने का रवाज नहीं था, बल्कि दरवाजा बंद करके इसके पीछे लकड़ी का एक बाला मजबूती से टिका दिया जाता था। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने हस्बे दस्तूर दरवाजे के पीछे बाला मजबूती से टिका दिया। इसका एक इजाफी फायदा ये भी था कि दरवाजे की दरजें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी और जिस्मों को छेदने वाली सर्द हवा जो पहले दर्जों से अंदर आ रही थी मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। मैंने अपना बिस्तर सीधा किया और लेट गया। अभी मैं ऊँग ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, जो जंदर की गूंज में भी वाज़ेह तौर पर सुनाई दी। लेकिन मैंने ये सोचकर कि इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है, इसे सरफिरी हवा के दरवाजे से टकराने की आवाज़ समझा। कुछ देर बाद दस्तक की आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं इस आवाज़ के बारे में सोच ही रहा था कि तीसरी बार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। जो ही तीसरी बार दस्तक की आवाज़ उभरी, इस ख्याल से कि गांव में कोई अनहोनी होगी और कोई मुझे उसकी इत्तला देने आया होगा, मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे के पीछे टिके हुए बाले को मैं उखाड़ ही रहा था कि चौथी बार दस्तक हुई। बाला हटाकर जो ही मैंने एक पट खोला, सामने एक सफ़ेद रेश अजनबी बुजुर्ग अपने कांधे पर एक वजनी बोरी लादे खड़े थे। मैंने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुए। मैंने उन्हें कांधे पर से बोरी उतारने में मदद दी, जो बहुत भारी थी और इसमें कम से कम 2.5 मन अनाज था। बोरी उतरते ही उन्होंने अपना मंडासा, जो बोरी उतारते हुए एक तरफ को खिसक गया था, दुरुस्त किया और मेरे बिस्तर पर बैठ गए। उनका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर थकावट के आसार नुमायां थे। पहले तो वो काफ़ी देर खामोश रहकर अपना सांस हमवार करने की कोशिश करते रहे और फिर बताने लगे कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। खुश्क साली की वजह से मेरे इलाके की नदियाँ बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें कई दिन से रोटी नसीब नहीं हुई और वो उबले हुए दानों पर गुजारा कर रहे हैं। अपने इलाके की बदनसीबी का रोना रोने के बाद उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि अगर मैं उनके लाए हुए दानों का आटे से तबादला कर दूं तो उनके बच्चे मुझे दुआएं देंगे। ये कहकर वो कुछ देर तक खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे और फिर यकदम 10 सेर फी मन के हिसाब से कटाई की पेशकश कर दी। इस पेशकश का सुनते ही मेरे वजूद में लालच भरी खुशी की लहर दौड़ने लगी और मुझे किताबों के कमरे की दीवारें उसरती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे याद आया कि मैंने कटाई के तौर पर लिया हुआ सारा आटा तो आज सुबह ही बेच दिया था। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो आटा मेरे पास मौजूद होगा। ये सोचकर मैं कुछ मायूस सा हो गया और अपने आप को कोसने लगा कि मैंने सारा आटा क्यों बेच दिया। अगर इस वक्त मेरे पास 75 सेर आटा मौजूद होता तो मैं इसका तबादला करके अभी और इसी वक्त 25 किलो आटा कमा लेता। फिर मेरा ध्यान कुछ देर पहले पिसी हुई चूंग की तरफ गया। इस आदमी के जाने के बाद मैंने 20 सेर की एक ही चूंग पीसी थी, जिसमें से 2 सेर कटाई रखने के बाद 18 सेर आटा मौजूद था। 30 और 18 48 सेर। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा, लेकिन 27 सेर के करीब आटा तो फिर भी कम था। मुझे अपने ख्यालों में गुम देकर वो गोया हुए, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो जी, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 किलो के करीब आटा है, बाकी तो मैं आज ही बेच चुका हूँ, मैंने मायूसी से कहा। एक चूंग चल भी तो रही है, इसमें से भी तो कुछ पिसक चुका है
انہوں نے پڑوں کے آگے پھیلے ہوئے گرم گرم آٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ چونگ تو ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے چڑھائی ہے، بمشکل 7-8 کلو آٹا پیسا ہوگا۔ میں مایوسی سے گویا ہوا، کوئی بات نہیں، جو بھی موجود ہے دے دیجئے اور میرے دانے رکھ لیجئے، میں بہت دور سے آیا ہوں، اب میرے بچے سو رہے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ صبح ان کے جاگنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں۔ بزرگ نے پریشانی کے انداز میں کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے ہمدردی کی اداکاری کی۔ ٹھیک ہے، جتنا آٹا موجود ہے ایک بوری میں ڈال دیجئے اور میری بوری رکھ لیجئے۔ بزرگ گویا ہوئے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے پیسی ہوئی چونگ کو اپنی کٹائی والی بوری میں انڈیلا، پھر گھومتے ہوئے پڑوں کے آگے بکھرا ہوا آٹا جمع کر کے اس میں ڈالا اور پاس رکھے ہوئے سوے سے اس کا منہ سی دیا۔ بزرگ نے اپنا منڈاسا سر پر جمایا، آرام سے نیچے جھکے۔ قبل اس کے کہ میں بوری اٹھانے میں ان کی مدد کرتا، انہوں نے یک بارگی اسے اٹھایا اور بغیر کچھ کہے فوراً دروازے سے باہر نکل گئے، اور میں حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ پرانے زمانے کا بوڑھا ہے، آج کے جوانوں سے بھی جوان، یہ سوچتے ہوئے میں دروازے کی طرف لپکا تاکہ اسے بند کر کے پیچھے لکڑی کا بالا ٹکاؤں اور آرام کروں۔ جو ہی میں نے ستون سے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھایا، میری ٹانگیں کسی چیز سے ٹکرائیں اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ جب میں کچھ سنبھلا اور دیکھا تو دروازہ بند تھا اور اس کے پیچھے بالا بدستور ٹکا ہوا تھا۔ میں اسی سے ٹکرا کر گرا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر وہیں ششتر کھڑا رہا اور پھر اسے کسی عجیب و غریب خواب کر معمول کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے کروٹ بدلی تو وہاں سفید ریش اجنبی بزرگ کی اتاری ہوئی بوری دیوار کے ساتھ استادہ دیکھ کر اور اپنی کٹائی والی بوری نہ پا کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ صبح صادق کے وقت کہیں جا کر میری آنکھ لگی تھی، اور جب میں جاگا تو سب چیزیں اپنے معمول کے مطابق تھیں۔ سفید ریش بزرگ کی بوری کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور میری کٹائی والی بوری اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں اگلے کئی ماہ تک ہر رات اس پراسرار خواب یا واقعے کو یاد کرتا، لیکن پھر جلد ہی میں اسے مکمل طور پر بھول گیا۔ اس واقعے کو گزرے 50 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ابتدائی چند ماہ کو چھوڑ کر یہ شاید ہی کبھی مجھے یاد آیا ہو، لیکن گزشتہ 45 دنوں سے میں اس خواب آلودہ واقعے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول پایا۔ بھولوں بھی کیسے کہ وہ بوری اس دن سے جب میں اپنی اور اس چندر کی زندگی کی آخری چونگ پیس کر فارغ ہوا تھا، یہاں میرے سامنے موجود ہے، اور اس دوران میں کسی بھی لمحے غائب نہیں ہوئی۔ مجھے اس کی موجودگی کا اب اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات کا کہ میں کل کا سورج چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اب تو میں اسے باقاعدہ چھو کر بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اٹھا کر جندر کے کھارے میں انڈیل کر کیل گرا دوں اور 2-4 گھنٹے آرام سے سویا رہوں، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ زندگی کے بارے میں میرا زیادہ تر علم کتابی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عملی زندگی میں ایک ناکام آدمی رہا، ایک ایسا ناکام آدمی جو کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکا سوائے کہانیاں پڑھنے اور جندر چلانے کے، اور یہ دونوں کام ہمیشہ لازم و ملزوم رہے۔ میری بیوی مجھے اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ عجیب و غریب عورت میری چچا زاد تھی، اسی چچا کی بیٹی جو میرے باپ کے مرنے کے بعد کچھ دن میرے ساتھ جندر پر بھی رہا تھا۔ وہ 6 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور تھی بھی سب سے چھوٹی۔ ہم دونوں کی عمروں میں بھی پورے 12 سال کا فرق تھا۔ جب میرا باپ مرا وہ 5 سال کی تھی اور میں بھرپور جوان۔ اس کے بچپنے میں اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر جندر پر بھی لاتا رہا۔ وہ ہمارے گاؤں کی پہلی میٹرک پاس لڑکی تھی۔ ان دنوں ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ جو لوگ تھوڑے باشعور تھے وہ بھی بمشکل پرائمری تک ہی بچیوں کو تعلیم دلواتے تھے کہ لڑکیوں کا ہائی اسکول ان دنوں صرف بڑے قصبے میں تھا جو یہاں سے 7 میل دور تھا۔
قریبی گاؤں میں صرف لڑکوں کا ہائی اسکول تھا اور لوگ مخلوط تعلیم کے حق میں نہیں تھے، لیکن چچا چونکہ خود اس ہائی اسکول میں چپڑاسی تھے، لہٰذا جب اس نے مزید پڑھنے کی ضد کی اور بابا جمال الدین نے بھی اس کی تائید کی تو وہ راضی ہو گئے۔ وہ پورے اسکول میں واحد لڑکی تھی۔ چونکہ بچپن میں وہ اسکول میں لیٹ داخل کرائی گئی تھی، اس لیے وہ اپنے تمام ہم جماعتوں سے عمر میں بڑی تھی۔ جب اسے چھٹی جماعت میں داخل کرایا گیا تو اس کی عمر 14 سال تھی، یعنی جوانی کی حدوں کو چھوتی ہوئی، جبکہ اس کے ہم جماعت اس سے 2-3 سال چھوٹے۔ گھر میں 6 بڑے بھائی اور اسکول میں درجنوں چھوٹے لڑکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی طبیعت میں ایک طرح کا مردانہ پن سا آ گیا تھا، اور وہ تھی بھی لڑکوں کی طرح نڈر اور بے باک۔ ایک دفعہ اس کے کسی ہم جماعت لڑکے نے ہنستے ہنستے اسے آنکھ ماری تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی جوتی اتار کر اتنے زور سے اس کے منہ پر ماری کہ بیچارے کی آنکھ پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے چچا کی خاصی سبکی بھی ہوئی تھی۔ اسکول سے واپسی پر کبھی کبھی وہ چچا کے ساتھ یہاں میرے پاس جندر پر بھی آ جاتی۔ ہم تینوں دوپہر کا کھانا بھی اکٹھے کھاتے۔ ان دنوں مجھے مطالعے کا چسکا لگ چکا تھا اور میں نے جندر کے ساتھ والے پسار کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر کے ایک کمرہ بھی اسار لیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی لائبریری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ شروع میں وہ ہر ہفتے مجھ سے ایک آدھ ناول پڑھنے کے لیے لے جاتی اور جب ختم کر کے واپس لاتی تو جو حصے اس کی سمجھ سے باہر ہوتے یا اس کے نزدیک اضافی ہوتے تو ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتی اور میں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اسے کہانی اور کرداروں کے حوالے سے بتاتا رہتا۔ بعد میں وہ اسکول سے واپسی پر یہی میرے اور بابا جمال الدین کے ساتھ شام تک ڈیرہ جمانے اور بابا جمال الدین کو کہانیاں اور ناول پڑھ کر سنانے کی میری ذمہ داری میں ہاتھ بٹانے لگی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک بابا جمال الدین بیمار ہو کر بستر سے نہیں جا لگا۔ جو ہی اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، ہر طرف سے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے کہ گاؤں کی پہلی میٹرک پاس لڑکی سے شادی کے خواہش مند بے شمار تھے، لیکن اس نے ہر رشتے کو رد کر کے گاؤں کے اسکول میں نوکری کر لی کہ ان دنوں استاد کے لیے میٹرک پاس ہونا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر اس نے مزید تعلیم بھی جاری رکھی اور بعد میں علاقے کی پہلی BA پاس خاتون ہونے کا اعزاز بھی اسی نے حاصل کیا۔ چونکہ پرائمری اسکول جہاں اس کی تعیناتی ہوئی تھی گاؤں ہی میں تھا، اس لیے اب اسے میرے ہاں بطور خاص آنا پڑتا تھا، لہٰذا اب وہ کم ہی آتی تھی۔ تاہم جب بھی آتی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لاتی۔ اب اس کی سوجھ بوجھ میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ادب کے علاوہ نفسیات، تصوف، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور اس نوعیت کے دیگر علوم میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ ان علوم سے استفادے نے اس کے ادبی ذوق کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ جب مختلف افسانوں اور ناولوں کے کرداروں کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتی اور مجھے اس کے پیش کیے گئے تجزیوں پر رشک آتا اور بعض اوقات تو مجھے حسد ہوتا کہ میں نے اس کہانی یا ناول کو اس طرح کیوں نہیں دیکھا۔ ایک دن جب میں نے اس رشک کا اظہار کیا تو اس نے الٹا یہ کہہ کر مجھے حیرت سے دوچار کر دیا کہ مجھے تمہاری زندگی پر رشک آتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو بالکل ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں تو اس نے کہا کہ تم ایک آزاد مرد ہو، زندگی کے تمام بندھنوں اور بکھیڑوں سے آزاد، اور مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور کسی کی کوئی نہیں پرواہ کرتے۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی ان علوم میں دلچسپی لینے لگا۔ جب اسے اس کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے ان علوم کی ابتدائی کتابیں مہیا کرنا شروع کر دی۔ جہاں کہیں مجھے سمجھنے میں مشکلات پیش آتی وہ ایک استانی کی طرح میری رہنمائی کرتی۔ انہی دنوں مجھے چچا کا پیغام ملا کہ میں ان سے ملوں۔ میں جب چچا کے گھر پہنچا تو وہ بے حد بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا انہوں نے یوں ظاہر کیا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں ان کے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مثلاً یہ کہ جندر کیسا چل رہا ہے، آئندہ کے کیا ارادے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح کی باتیں کرتے کرتے جب انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تمہاری شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کے بارے میں بھی سوچو، تو مجھے حیرت ہوئی کہ چچا کو آج اچانک میری شادی کا خیال کیسے آ گیا۔ اگلے 3-4 دنوں میں مجھ پر اصل صورتحال واضح ہو گئی کہ حاجرہ نے میٹرک کے فوراً بعد ہی ضد شروع کر دی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی، نہیں تو ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی، اور میری چچی اپنی بیٹی کی عمر سے 12 سال بڑے شخص کے ساتھ اسے بیاہنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے گاؤں میں موجود اپنا آبائی گھر، جو میری ماں کے مرنے کے بعد سے بند پڑا تھا اور جس کی کڑیوں، بالوں اور بلیوں کو دیمک کھا چکی تھی، نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ اس کی ڈولی وہیں اتاری گئی تھی۔ شادی کے بعد اس گھر میں ہم نے اکٹھے بمشکل 18 دن گزارے۔ اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ یہیں لے آیا تھا کہ ان 18 دنوں میں کسی بھی رات میں سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ حالانکہ میرے ان شادی شدہ دوستوں نے، جنہیں یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ وہ مجھے ہم بستری کے رموز و اسرار سمجھائیں، مجھے بتایا تھا کہ ہم بستری کے بعد عورت بے چین رہتی ہے اور مرد پر شدید نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک تمہاری دلہن سو نہ جائے تم بھی جاگتے رہنے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہیں آرام سے سویا ہوا دیکھ کر وہ بیچاری کوڑتی رہے گی، جس کا آئندہ ازدواجی زندگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن ان 18 دنوں میں ہم دونوں رات کے پچھلے پہر تک تقریباً جاگتے ہی رہتے۔ 19ویں دن جب میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہم کل سے اپنے جندر پر چلے جائیں گے اور وہیں رہا کریں گے، تو اس نے یہ کہہ کر جیسے تم چاہو مجھے حیران کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن ہم نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور جندر پر منتقل ہو گئے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنا اور میرا ناشتہ تیار کرتی اور اسکول روانہ ہو جاتی۔ دن کا کھانا میں تیار کرتا کہ اس کی واپسی تک سپہر ہو جاتی۔ سپہر کے کھانے کے بعد جندر کی باغ دوڑ وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی اور میں آرام سے لیٹا رہتا۔ جوں ہی چونگ ختم ہوتی وہ پھرتی سے اگلی چونگ کھارے میں انڈیل کر پاٹوں کے آگے پڑا آٹا سمیٹ کر بوری میں ڈالتی اور اسے ٹھکانے لگا دیتی۔ اسی دوران میں وہ ساتھ ساتھ رات کا کھانا بھی تیار کر لیتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں کوئی کتاب کھول لیتے اور بابا جمال الدین کی، جو ان دونوں فوت ہو چکا تھا، موجودگی کا تصور کر کے مطالعے میں جٹ جاتے۔ پہلے 10 صفحے میں بآواز بلند پڑھتا اور پھر اگلے 10 صفحے وہ۔ جہاں کہیں کوئی الجھاؤ ہوتا ہم کتاب بند کر کے اسے دور کرتے اور سونے سے پہلے دونوں اس پر کھل کر بحث کرتے۔ رات 10 بجے کے قریب ہم دونوں مل کر ایک بڑی چونگ کھارے میں انڈیلتے اور سو جاتے۔ بظاہر تو وہ خوش تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ آٹے سے اٹھنے والی دھول اور جندر کی گونج نے اس کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ اسے ہر روز صبح سویرے اسکول جانے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہونا پڑتا کہ رات بھر آٹے سے اٹھنے والی دھول اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی۔ علاوہ ازیں گاؤں کا پرائمری اسکول جہاں وہ ہر روز پڑھانے جاتی تھی، جندر سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ یوں اسے ہر روز 3 میل کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ سپہر کے وقت جب وہ لوٹتی تو خاصی تھکی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ ایک دن جب اس نے کہا کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم جندر بند کر کے لائبریری والے کمرے میں سو جایا کریں، تو میں نے اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کر دیا کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ سنتے ہی یکدم اس کا مزاج بگڑ گیا۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میری دانست میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پر رونا دھونا شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد جیسے ہی چندر کی آواز تبدیل ہونے سے میری آنکھ کھلی اور میں اگلی چونگ کھارے میں انڈیلنے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے اور بدستور رو بھی رہی ہے۔ میں نے اگلی چونگ کھارے میں انڈیلی، چندر کے آگے پڑا آٹا سمیٹ کر بوری میں ڈالا اور ہاتھ دھو کر پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن وہ جوں کی توں لیٹی سسکیاں بھرتی رہی۔
تنگ آ کر جب میں نے اسے ڈانٹا کہ اس میں رونے دھونے والی کون سی بات ہے تو اس کے اندر دبا ہوا غصہ ابل پڑا۔ میں نے ایک آزاد مرد سے شادی کی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جندر کی گونج کا قیدی ہے۔ میں ایک معذور مرد کے ساتھ تو زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن ایک مجبور مرد کے ساتھ نہیں۔ تمہیں اس مجبوری سے آزاد ہونا پڑے گا۔ اور میں ہکا بکا ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ صبح وہ بغیر ناشتہ کیے اسکول چلی گئی تو مجھے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ میں کچھ دیر اس معاملے پر سوچتا رہا اور اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے نزدیک اب بھی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کسی نہ کسی طرح منا لوں گا، وہ پڑھی لکھی عورت ہے، مان جائے گی۔ دوپہر کے وقت وہ جیسے ہی پلٹی، میں نے دیکھا کہ اس کا مزاج بدستور بگڑا ہوا ہے۔ میں اس وقت جندر کے صحن میں بنے تھلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی کتابوں والے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اپنا مختصر سا سامان اس کی بغل میں تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تمہیں جندر چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور میں اس کے بدلے ہوئے لہجے کے زیر و بم پر حیرت میں ڈوبا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے یوں مخاطب کیا تھا۔ پہلے تو کئی دن تک میں اس کے اس فیصلے کو محض جذباتی فیصلہ سمجھتا رہا، لیکن جب وہ 2 ماہ تک اپنے فیصلے پر متواتر قائم رہی تو مجھے ہار ماننا ہی پڑی، اور میں نے جندر اپنے ایک عزیز کے حوالے کر کے گاؤں میں لکڑی کا ٹال لگا لیا۔ جس دن اسے پتا چلا کہ میں نے جندر چھوڑ دیا ہے وہ اسی شام اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کی واپسی کی صورت میں اس سے کسی قسم کی جرح نہیں کروں گا کہ مبادا بات بگڑ جائے۔ اس نے بھی شاید واپس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ایسا ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ نہ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی، اور نہ ہی اس نے اس بارے میں کوئی بات کی۔ 1-2 دن تو ہم دونوں تقریباً خاموش ہی رہے اور رات ایک ہی کمرے میں الگ الگ سوتے۔ پھر ایک رات اس خاموشی سے تنگ آ کر میں چپکے سے اٹھ کر اس کی چارپائی پر چلا گیا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ میں جس سرد مہری کی توقع کر رہا تھا اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم دونوں ٹوٹ کر ملے اور اسی روز حالات دوبارہ معمول پر آ گئے۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر آتا تو وہ آنکھیں فرش راہ کیے ہوتی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر میری دلجوئی کا سامان کرتی اور مجھے جسمانی اور روحانی دونوں سطح پر سکون پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں، اور یہ کہ جندر کو چھوڑ کر میں کچھ بے چین سا ہو گیا ہوں۔ مرد کو مجبور نہیں ہونا چاہیے، اور تم جیسے مرد کو تو بالکل بھی نہیں، وہ کہتی۔ تھوڑا حوصلہ کرو، ایک دن تمہیں جندر کی گونج کے بغیر بھی ایسی پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے کہ کبھی جندر پر بھی نہیں آئی ہوگی۔ ادھر معاملہ بالکل الٹ تھا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرا سکون مزید غارت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ساری رات جاگ کر گزارنا پڑتی، جس کی وجہ سے میری صحت گرنا شروع ہو گئی، جس کا بعد میں نے یہ حل نکالا کہ دوپہر کے وقت جب تمام لوگ اپنا کام دھندا ختم کر کے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، میں چپکے سے جندر کا رخ کرتا اور جندروئی کو، جو میرا دور پار کا رشتہ دار تھا، یہ کہہ کر کہ وہ گھر جا کر آرام کرے، جندر کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا اور کوئی بھاری چونگ کھارے میں اونڈیل کر سپہر تک آرام سے سویا رہتا۔ لیکن میں نے اس کی بھنک تک ہاجرہ کے کانوں میں نہیں پڑنے دی کہ مبادا کہ اس کا مزاج دوبارہ بگڑ جائے۔ جوں تو کر کے میں نے سال گزار دیا۔ جب راحیل پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ اب وہ میرے گھر سے بن گئی ہے، نو مولود کو لے کر کہاں جائے گی؟ سو میں نے تھوڑے ہی دنوں میں اسے بتائے بغیر ٹال اسی عزیز کے حوالے کر دیا اور دوبارہ یہاں آ بیٹھا۔ اب کی بار وہ گھر چھوڑ کر تو نہیں گئی، لیکن اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ شروع کے دنوں میں روزانہ رات کو گھر چلا جاتا اور جان بوجھ کر دیر سے جاتا تاکہ زیادہ تر اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا وہ کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیتی۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا ہوتا کہ میرا بستر بھی بچھ جاتا
کھانا کھا کر اسے نظریں چار کیے بغیر میں چپکے سے بستر میں گھس جاتا اور وہ بچے کو لے کر دوسری چارپائی پر سو جاتی۔ ہفتہ بھر بعد ایک رات میں چپکے سے اٹھا، اس کے پہلو میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر دوسری چارپائی پر ڈالا اور اس کے بستر میں گھس گیا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ میں کافی دیر اس کی پشت سے لپٹا رہا لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور بے حس و حرکت پڑی سوچتی رہی۔ پھر یکدم اس کے بدن میں ایک جنبش سی ہوئی۔ میرا دل فرتے جذبات سے بلیوں اچھلنے لگا اور میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سپرد کیا۔ میں جب اس کے بدن کو اپنا لباس بنانے کے لیے اس پر جھکا تو اس کا بدن برف باری کے بعد شفاف آسمان سے اترنے والی اوس کے سبب جمنے والی کوہرے کی سخت اور موٹی تہہ کے مانند ٹھنڈا یخ تھا۔ اس کے بدن کا لمس پاتے ہی میری رگوں میں دوڑتا خون جم کر رہ گیا۔ میں کافی دیر تک دل کو گرمانے اور اپنے رگوں میں جمے خون کو گردش میں لانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کے جذبات کی برف پگھلانے میں کامیاب ہو سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ میں اٹھا، بچے کو اٹھا کر اس کے بستر پر ڈالا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے ایک عجیب سی ندامت، شرمندگی اور خجالت نے آن گھیرا۔ نیند تو مجھے ویسے بھی گھر میں نہیں آتی تھی، لیکن ایسی کربناکی کی کیفیت کا سامنا مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صدیوں پر بھاری وہ رات میں نے بڑی مشکل سے کاٹی۔ اس کا ایک ایک لمحہ کرچی بن کر میرے دل میں اترتا رہا۔ صبح شرمندگی کی وجہ سے میں ناشتہ کیے بغیر جندر پر چلا آیا۔ اسی رات کے کسی خجالت بھرے لمحے میں، جس کے ہر لمحے کی چبھن اب گزشتہ 45 دنوں سے میں دوبارہ شدت سے محسوس کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ میں اس وقت تک اس کے بستر میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی آنکھوں میں طلب کی جھلک نہ دیکھ لوں۔ یہ میری تمنا ہی رہی۔ باوجود اس کے کہ میں اگلے 3 ماہ تک متواتر گھر جاتا رہا، میں اس قسم کی کوئی جھلک کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی گھر جانا کم کر دیا اور سال بھر کے بعد یہ سلسلہ تقریباً موقوف ہو کر رہ گیا اور یوں ہمارے درمیان ایک طرح سے خاموش علاحدگی طے پا گئی۔ البتہ میں اسے خرچہ بدستور بھجواتا رہا اور اس نے بھی کبھی لینے سے انکار نہیں کیا۔ کچھ عرصہ وقت رک رک کر چلتا رہا، جیسے اس کی چال میں لنگ سا آ گیا ہو، لیکن پھر اپنی معمول کی رفتار سے گزرنے لگا۔ جب کبھی مجھے اس کے ساتھ گزرے لمحے یاد آتے تو اس کی چال میں دوبارہ لنگ سا آ جاتا اور بعض اوقات تو بالکل ہی ٹھہر سا جاتا۔ مگر کب تک؟ زخم جدائی کا بھی کیوں نہ ہو بھر ہی جاتا ہے۔ تقریباً 25 سال بعد جس دن راحیل کو پہلی تنخواہ ملی، اس نے مجھے پیغام دے بھیجا کہ میں آئندہ اسے پیسے نہ بھیجوں، اب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ سو اس کے بعد میں نے اسے کبھی پیسے نہیں بھیجے۔ راحیل کی نوکری کے کچھ عرصے بعد وہ اسکول کی ملازمت سے قبل از وقت ہی سبکدوش ہو گئی اور راحیل اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ پھر وہ کبھی گاؤں واپس نہیں آئی۔ 5 سال پہلے جب اس کی موت واقع ہوئی تو راحیل نے اس کی تدفین وہیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وصیت کے مطابق مجھے بھی اطلاع دی گئی۔ میں جنازے میں شریک ضرور ہوا، لیکن تدفین کے بعد اسی شام واپس آ گیا۔